عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ درود پاک کی فضیلتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کی فضیلت سنی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کا مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور درود پاک کے تو کیا کہنے ہیں۔ یاد رہے، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوتا ہے اور اس سے محبت الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب دلائل الخیرات میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک میں اسے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح ابن خزیمہ میں والدہ و ولدہ کی جگہ اہلہ و مالہ ہے، یعنی جب تک میں اس کے نزدیک اہل و مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت ایک روحانی میلان ہے جو الفت اور چاہت کا سبب ہے اور دوری کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے محبت کی تعریف میں اگرچہ عبارات مختلف ہیں لیکن یہ در حقیقت اختلاف احوال ہے، اختلاف اقوال نہیں۔ اکثر تعریفات حقیقت محبت کو بیان نہیں کرتی، اس کے ثمرات یعنی فائدے کو واضح کرتی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا محبت ان معلومات میں سے ہے جن کی حقیقی تعریف نہیں کی جا سکتی، وہی شخص اسے وجدان سے پہچان سکتا ہے جسے حاصل ہو جائے لیکن اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی ایسی تعریف نہیں کی جا سکتی جو اس سے زیادہ واضح ہو۔ قریب ترین تعریف وہ ہے جو شیخ زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ محبت یہ ہے کہ محبوب کا جمال دل کی گہرائی میں گھر کر جائے، یہاں تک کہ اس کے ماں سوا کی طرف التفات یعنی توجہ کی گنجائش نہ رہے۔ محب کے لیے نہ تو محبوب کی جدائی ممکن ہو نہ اس کی مراد کی مخالفت، اور اس سے اپنے اوپر اختیار بھی نہ رہے، کیونکہ حسن ایسا جابر بادشاہ ہے کہ جس پر جلوہ گر ہوتا ہے اسے نہ اختیار دیتا ہے نہ مہلت، بلکہ اس کے لیے رویت یعنی دیکھنا بھی لازم نہیں ہے۔ حسن کی کشش غیر شعوری اور گرفت طاقت سے باہر ہوتی ہے۔ یہ کس سبب سے پیدا ہوتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عزتوں اور غرضوں کو ختم کر دیتی ہے اور حقائق و اغراض کو فنا کر دیتی ہے، لہٰذا محبوب کے بغیر قرار نہیں رہتا اور اس کے ماں سوا کے ساتھ رہنے کا اختیار نہیں رہتا۔
میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت اپنا عشق حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ یوں اظہار کرتے ہیں۔ ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اس کے حکم کو خواہش نفس پر مقدم رکھنا، حدود شریعت کی رعایت، تقوی پرہیزگاری کو لازم پکڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھنا، اس کی قضا پر راضی ہونا، اس کے کلام یعنی قرآن پاک سے محبت رکھنا، اس کی تلاوت سے لطف اندوز ہونا، اس کا ذکر یا اسم شریف سن کر خوش ہونا، اس کے بغیر چین نہ آنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اتباع کرنا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کب ہوگی؟ فرمایا اذا احببت رسولہ، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ عرض کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت کب ہوگی؟ تو فرمایا جب تم ان کے طریقے کی پیروی کرو گے، واستعملت بسنتی، اور تم ان کی سنت پر عمل کرو گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، ان کا یعنی آقا علیہ السلام کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مسائب پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے، اور اسے اپنے تمام امور میں جاری کرو گے۔ وَأَحْبَبْتَ بِحُبِّهِ، اور تمہیں جس چیز سے بھی محبت ہوگی وہ آپ کی محبت کے سبب اور آپ کی اقتداء میں ہی ہوگی، تم اس چیز کو محبوب رکھو گے جسے آپ نے محبوب رکھا ہو۔ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں قول نقل کرتے ہیں، حضرت سیدی ابو القاسم کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ کشیریہ میں فرماتے ہیں ہم پر تمام راستے بند ہیں مگر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نشان قدم کی پیروی کرے، جس نے پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کیا، وہ ہرگز منزول مقصود پر نہ پہنچے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ظاہر و باطن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہو، یہی جذبہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی عام کر رہی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر دم وابستہ ہو جائیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء معاصرین حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ فرماتے ہیں جو اپنے باطن کو مراقبے اور اخلاص سے
صحیح کر لے گا، لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کو مجاہدہ و پیروی سنت سے آراستہ فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ اکابر اولیاء معاصرین حضرت سید الطائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ وقت انتقال اپنے صاحبزادے ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، ظاہر میں سنت کا خلاف اس کی علامت ہے کہ باطن میں ریاکاری ہے۔ حضرت سعید بن اسماعیل حیری ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگانی کا طریقہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی کرے اور علم ظاہر کو لازم پکڑے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت سید ابو الحسین احمد بن الحواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت سید طائفہ ریحانۃ الشامی یعنی ملک شام کا پھول کہتے تھے، فرماتے ہیں جو کسی قسم کا کوئی عمل بے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرے وہ عمل باطل ہے۔ حضرت سیدی ابو العباس احمد بن محمد الآدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقران سے ہیں، فرماتے ہیں جو اپنے اوپر آداب شریعت لازم کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور معرفت سے روشن کر دے گا، اور کوئی مقام اس سے بڑھ کر معظم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام، افعال، عادات سب میں حضور کی پیروی کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع و پیروی بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا امید افزا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ کر دی گئی ہو تو اس کو ان تمام لوگوں کے ثوابوں کے برابر ثواب ملے گا جو لوگ اس سنت پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص کوئی گمراہی کی بدعت نکالے جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہوں تو اس شخص پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ من ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر نئی بات جو دین میں نکالی جائے وہ مذموم اور باعث گناہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ نئی بات مذموم اور گناہ ہے جو بدعت ضلالت ہو اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوں۔ اسی لیے شارحین حدیث نے فرمایا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، دوسری بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ بدعت سیئہ گناہ کا کام ہے اور بدعت حسنہ گناہ نہیں بلکہ کار ثواب ہے۔ چنانچہ صاحب مرقات نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا، قید البدعۃ بالضلالۃ لاخراج البدعۃ الحسنہ، یعنی بدعت ضلالت کی قید اس حدیث میں اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ بدعت حسنہ کو اس سے نکال دیں، کیونکہ بدعت حسنہ مذموم اور گناہ نہیں ہے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوا، قیامت کب ہے؟ فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ بولا میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی کہ بجز اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے
مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہ دیکھا جیسا کہ وہ اس سے خوش ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث کی وضاحت یہ ہے، یہ افسوس غضب کے لیے نہیں، کرم کے لیے ہے۔ یا مقصد یہ ہے کہ تو اعمال تو کرتا نہیں، صرف قیامت کے متعلق پوچھتا ہے۔ یہ صاحب بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھے، مگر انہوں نے اپنے اعمال کو قیامت کی تیاری قرار نہ دیا کہ یہ سب نیکیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے جو مجھے دنیا میں مل چکی اور مل رہی ہیں۔ آخرت کی تیاری صرف یہ ہے کہ مجھے اس برات کے دولہا سے محبت ہے۔ صاحب مرقات نے فرمایا کہ اللہ رسول سے محبت سائرین اور طائرین کے مقامات میں سے ایک اعلیٰ مقام ہے۔ ساری عبادات محبت کی فروع ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام عبادات فروع ہیں اور ان سب کی اصل محبت الہی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، مگر محبت کے ساتھ اطاعت بلکہ متابعت یعنی پیروی بھی ضروری ہے کہ براءت کا کھانا صرف عمدہ لباس سے نہیں ملتا بلکہ دولہا سے تعلق سے ملتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ سے کچھ لینا ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یعنی حضرات صحابہ کرام کو سب سے بڑی خوشی تو اپنے اسلام لانے پر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مومن صحابی بننے کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد آج یہ فرمان عالی سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھے۔ ان میں سے بعض تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر چین نہ پاتے تھے۔ انہیں کھٹکتا تھا کہ مدینہ منورہ میں تو ہم کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہے کہ یار مدینہ نے اپنا کاشانہ بنایا ہے، مگر جنت میں کیا بنے گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اعلیٰ علیین سے بھی اعلیٰ ہوگا، ہم کسی اور درجے میں ہوں گے۔ آج حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا دیا، تمام کو تسلی دے دی، فرما دیا کہ جس کو مجھ سے صحیح محبت ہوگی اسے مجھ سے فراق نہ ہوگا، میرے ساتھ ہی رہے گا۔ خیال رہے کہ یہاں درجہ کی ہمراہی یا برابری مراد نہیں بلکہ ایسے ہمراہی مراد ہے جیسے سلطان کے خاص خدام سلطان کے ساتھ ہی محل میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جسے کل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ اس کا ذریعہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذریعہ اتباع سنت، کثرت سے درود پاک کی تلاوت اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالات طیبہ کا مطالعہ اور محبت والوں کی صحبت، یہ صحبت اکسیر اعظم ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اثر آپ کی سنت کی پیروی اور آپ کے طریقے کو اپنانے سے ظاہر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس محبت کی بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: تمہاری محبت کا سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تمہاری ناپسندیدگی کا سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناپسندیدگی ہو، لہٰذا تم اسی چیز کو محبت رکھو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب رکھا ہو، اور اسی چیز کو ناپسند رکھو جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ کیا خوب فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدگی کے بارے میں: اپنا تو وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، اپنا
نا تو وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ تمہاری خواہش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو اور ان احکام کے تابع ہو جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ تمہاری دوستی کا سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی اور تمہاری دشمنی کا سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ہو، کیونکہ محبوب کی محبت اور محبوب دونوں ہی محبوب ہوتے ہیں، اور محبوب کی دشمنی اور دشمن دونوں دشمن ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں آئندہ یہ علامت بھی آئے گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہر محبوب پر ترجیح دی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد باطن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ مشغول ہو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک بھیجا جائے، چاہے سب کچھ لٹانا ہی کیوں نہ پڑے، بلکہ اگر اس کی ملک میں تمام دنیا کا مال و زر ہو اور وہ بھی لٹانا پڑے تو لٹا دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متصف ہونا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جمیلہ مثلا جود و ایثار، اعمال آخرت کی طرف توجہ، صالحین کے نزدیکی، فقراء کی محبت، انہیں سینے سے لگانا، ان سے قریب ہونا، زیادہ تر ان کے پاس بیٹھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا داروں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر علم دین، نیکی اور زہد والوں سے خدا واسطے کی محبت رکھنا، ظالموں، بد عقیدوں، فاسقوں اور کھلم کھلا معصیت کاروں یعنی گناہ گاروں سے خدا واسطے کا بغض رکھنا وغیرہ آداب مبارکہ اپنانا، اور مقامات یقین مثلا خوف، رجا، شکر و حیا، تسلیم اور توکل، شوق اور محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے دل کا خالی کرنا، تمام تر توجہ اسی کی طرف لگانا، اس کے ذکر سے اطمینان محسوس کرنا، اس کے جاری کردہ احکام پر راضی ہونا، یہاں تک کہ اس کے فیصلے پر کسی قسم کا ملال محسوس نہ کرنا وغیرہ ذالک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عقیدہ رکھنا اور اسے اپنی رائے خواہش پر ترجیح دینا، تمام بری بدعتوں سے اجتناب کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا بے پناہ شوق رکھنا، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، قرآن کریم سے محبت رکھنا جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے لطف اندوز ہونا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سن کر فرحت یعنی خوشی محسوس کرنا۔ جو شخص ان علامات سے متصف ہے اسے اس آیت مبارکہ سے بہت بڑا حصہ حاصل ہوا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اتباع کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور دراصل آپ کی پیروی تبھی میسر ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا اور دوسروں سے ممتاز فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، اور بکثرت دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔